وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سمیٹوں گا، کوئی بہت لمبا چوڑا یہ پروگرام نہیں ہے، ایک درس کی شکل میں آپ کے سامنے تیار ہو گیا ہوں کہ چلو آپ کا یہ دن بیکار نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا جلدی کرو۔ مسارعت کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں جلدی کرنے کو، ویری سون، بہت جلدی کیا جائے۔ اللہ نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کے لیے کی طرف اپنے رب کی مغفرت کو چاہنے کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ میں کوشش کر رہا ہوں بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ، اور حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو، یعنی نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ کس جنت کو؟ اس جنت کی خصوصیت بتائی، وشیشتا بتائی۔ اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ عرضها السماوات والارض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جیسے آسمان کا کوئی چھور نہیں ہے، جنت کا بھی کوئی چھور نہیں ہے۔ جیسے زمین کا کوئی لاسٹ چھور آپ کو نہیں دکھتا، جنت کا بھی نہیں دکھتا۔ سب سے کم عمل جس نے دنیا میں کیے ہوں گے اور جس کو جنت ملے گی، اس کو بھی جنت میں سب سے کم جگہ ملے گی، کیونکہ اس نے عمل سب سے کم کیا۔ جس نے سب سے کم عمل کیے اور وہ جنت میں چلا گیا، تو اس کو بھی جنت میں جو سب سے کم جگہ ملے گی، وہ جگہ جانتے ہو کتنی ہوگی؟ ایک آدمی اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور وہ گھوڑا سال تک دوڑتا رہے، نان اسٹاپ، کہیں نہ رکے۔ 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، 100 سال میں وہ گھوڑا کتنا دوڑ لے گا؟ 100 سال کے بعد وہ گھوڑا جہاں رکے گا، اتنی جگہ اس کو ملے گی جس نے دنیا میں سب سے کم عمل کیے ہوں گے۔ اب جس نے سب یہ ہمارے پاس جو اس کا اندازہ لگا سکے۔ اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ ابھی تک آپ نے تقریروں میں اپنے مولوی سے ممبروں پر خطبوں میں یہ سنا ہوگا نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، اچھے کام کرو۔ آج میں اس پہ بول ہی نہیں رہا ہوں، اللہ نے یہ کہا ہی نہیں اچھے کام کرو۔ آج میں یہ جو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں اچھا کام کرنے میں جلدی کرو۔ اچھے کام تو کرنے کا حکم ویسے ہی ہے، لیکن اچھے کام کو کرنے میں جلدی کرو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کی طرف جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایک غریب آدمی کو ہم نے دیکھا، بہت مجبور ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ میں شام کو جاؤں گا اور اس کو 5000 روپے دے کے آؤں گا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو 5000 روپے دے کے آؤں گا۔ صبح آپ نے سوچا میں شام کو جب وہاں سے گزروں گا اس گاؤں سے تو اس گھر میں دے دوں گا 5000 روپیہ، اور پھر اچانک کوئی کام پڑ گیا، شام تک آنے سے پہلے
آپ وہاں نہیں جا سکے اور پھر وہ پیسہ آپ کا کہیں اور استعمال ہو گیا. نیت تو آپ نے کی تھی لیکن اس کام کو کرنے میں آپ جلدی نہیں کر سکے. شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کا ارادہ ہی بدل گیا. ادھر بیوی نے کچھ ڈیمانڈ کر دی. بات تو صحیح ہے, 5,000 روپے دے کے کیا کروں گا. نیت ہی بدل گئی آپ کی شام ہونے سے پہلے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو, مسارعت, دوڑو. ایک واقعہ سناتا ہوں, اچھا لگے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے. یہ واقعہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے. اپنے گھر میں تشریف رکھے تھے, ان کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. قضاء حاجت نہیں سمجھتے ہیں؟ لیٹرین. ان کو لیٹرین کی ضرورت محسوس ہوئی. عرب کے اندر اس زمانے میں گھروں میں باتھ روم نہیں بنے ہوئے تھے, گھروں میں ٹوائلٹ نہیں تھے. لوگ لیٹرین کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی کا ایک برتن لیا, پانی کا ایک لوٹا لیا اور پانی کا وہ برتن, پانی کا وہ لوٹا لے کر جنگل کی طرف چلے گئے. کافی دور نکل گئے. جھاڑیوں کی آڑ میں, درختوں کی آڑ میں, جھاڑیوں کی آڑ میں وہاں جانے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. اپنا کپڑا کھولا, بیٹھ گئے. ابھی لیٹرین کیے نہیں, بیٹھے ہی تھے کہ کھڑے ہو گئے. کپڑا پھر صحیح کر لیا, پانی کا برتن اٹھایا اور چل دیے. لیٹرین نہیں کیے. اپنے گھر پہنچے اور وہاں سے کوئی چیز لیے. پھر دوسری بستی میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے لوٹے, اپنے گھر آئے. پھر پانی کا برتن لیا اور اب دوبارہ جنگل کے اندر گئے. اب لیٹرین کیا, قضاء حاجت سے اب فارغ ہوئے اور اس کے بعد پھر اپنے گھر پہ آئے. راستے میں جن لوگوں نے دیکھا, انہوں نے پہلی بار بھی جاتے ہوئے دیکھا, پھر دوسری بار بھی جاتے ہوئے دیکھا, تو اپنی لینگویج میں, اپنی بھاشا میں پوچھنے لگے, کیا ہوا, ابھی تو گئے تھے, پھر دوبارہ زیادہ کھا لیا کیا, لوز موشن ہو گیا کیا, دست لگ گئے. اے ابو بکر ابھی تو گئے تھے اور پھر تم گئے, کیا مطلب, کچھ طبیعت خراب ہے اندر سے. تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں, طبیعت تو میری ٹھیک ہے. کہا پھر ابھی تو گئے تھے, پھر گئے. تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا وہ سنی. میں ابھی گیا تھا, میں بیٹھا تھا لیکن لیٹرین نہیں کیا, میں اٹھ گیا, مجھے کوئی چیز یاد آ گئی اس لیے میں اپنے گھر چلا گیا, میں نے لیٹرین نہیں کی. جب اس کام کو کر لیا تو اب میں گیا, فارغ تو اب ہوا ہوں. تو اس نے کہا یار یہ کیا بات رہی, کیا کام یاد آ گیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں لیٹرین کے لیے پہلی بار گیا اور بیٹھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا, میرے ذہن میں یہ خیال آیا, اے ابو بکر تم جس بستر پر لیٹتے ہو اس بستر کے نیچے سونے کی ایک ڈلی
سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، گولڈ کا ایک پیس چھوٹا سا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس ٹکڑے کو میں بیچ کر اس کی قیمت کو غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دوں۔ جیسے ہی میرے دماغ میں یہ خیال آیا، میں اٹھا، میں نے لیٹرین نہیں کی اور پہلے اپنے گھر گیا، میں نے اس ٹکڑے کو نکالا، پھر میں غریب کی بستی میں گیا، اس ٹکڑے کو میں نے کسی امیر آدمی کو بیچا، پھر جو قیمت ملی پھر میں نے اس قیمت کو وہاں کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر اپنے گھر گیا، پھر پانی کا برتن اٹھایا اور اس کو لے کر میں قضائے حاجت کے لیے گیا، اور اب میں لیٹرین سے فارغ ہوا۔ تو اس شخص نے کیا جواب دیا جس نے دیکھا تھا، اے ابو بکر یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے، یہ آپ نے کوئی عقل مندی کا کام نہیں کیا، غریبوں میں سونے کو بیچ کر قیمت ہی تو بانٹنا تھا، یہ کام تو آپ لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، آپ پہلے گئے تھے تو لیٹرین کر لیتے، اس کے بعد گھر آتے، سونا نکال کے غریبوں کی بستی میں لے جاتے، اس کو بیچتے اور تقسیم کر دیتے، یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے لیٹرین نہ کرنا، گھر میں آنا، سونا لے جانا، غریبوں میں اس کی قیمت کو تقسیم کر دینا اور بعد میں پھر پانی کا برتن لے جا کر لیٹرین کرنے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ تو ابو بکر صدیق کا جواب سنا، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں بھی یہی چاہ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اگر لیٹرین کرنے کے بعد میں یہاں سے نکلا، تھوڑی دیر اگر یہاں رک گیا اور قضائے حاجت سے فارغ ہونے لگا، اتنی دیر میں انی اخاف ان الشیطان یسنی عنان عظمی، اتنی دیر میں مجھے یہ خیال آیا، میں ڈر گیا، مجھے اس بات کا ڈر لگا، مجھے اس بات کا خوف ہوا، اتنی دیر رکنے کے بعد شیطان جو ہر انسان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ارادے کی باغ ڈور کو موڑ دے، میں نے جو نیت کی ہے، میں نے جو ارادہ کیا ہے، شیطان کہیں اس کی لگام کو پھیر نہ دے، یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد کہیں یہ اچھے کام کا ارادہ میرا بدل نہ جائے اور سونے چاندی کی محبت کہیں میرے دل میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے یہ کام کر لوں۔ اس کام کو کرنے میں کتنی جلدی کی، لیٹرین تک نہیں کی، گھر گئے، سونا نکالا، بیچا، تقسیم کر دیا غریبوں میں اس کی قیمت۔ اب پڑھیے قرآن کی آیت، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ ابو بکر صدیق نے نیک کام نہیں کیا، نیک کام کرنے میں جلدی کیا، اتنی جلدی کی کہ لیٹرین تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم سونے کو غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک طرف نبی کا یہ حکم ہے کہ اگر لیٹرین لگ رہی ہے اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے تو تم مسجد کے بجائے پہلے قضائے حاجت لیٹرین کے لیے جاؤ۔ دیکھیے، پہلے اس سے فارغ ہو جاؤ، بعد میں نماز پڑھ لینا، اگر جماعت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جتنی رکعتیں مل جائیں پڑھ لینا، جو چھوٹ جائیں بعد میں پوری کر لینا۔ جہاں نبی کا یہ حکم موجود ہے وہیں ابو بکر صدیق نے کیا کیا، وہاں بیٹھے رہے، اٹھ گئے اور پہلے سونا اور چاندی تقسیم کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے میں اپنے لیٹرین کے ارادے سے آیا ہوں تو میں روک سکتا ہوں یا نہیں۔ اس چیز کا خیال رکھیے، یہ ہر انسان کے مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے
ہم آپ بنگال کے لوگوں کا ایک حال دیکھتے ہیں کہ مہمان جب ان کے گھر پہ آتا ہے تو اس کے سامنے کھانا رکھ دیتے ہیں، اور کھانے کے علاوہ بھی زبردستی اور سب یہ اور لے لیجئے، صاحب یہ اور لے لیجئے، صاحب یہ اور لے لیجئے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پیٹ اس کا ہے، جانتا وہ ہے کہ اس کو کتنا کھانا ہے اور کتنا نہیں کھانا ہے۔ آپ زبردستی دے رہے ہیں، اس کو کھلایا 100 روپے کا اور بعد میں بیمار کر دیا، بیچارہ 1000 روپے کی دوا لے رہا ہے وہ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور مہمان کے، اب آپ سوچو کہ مہمان تکلف کرے گا اس لیے اس کو کھلاتے، بھائی مہمان کہیں شرم کی وجہ سے، تو یہ مہمان کی غلطی ہے، بے وقوف شرم کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کھانے پینے کے معاملے میں تکلف نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور کوئی مہمان، کوئی آدمی چلا آئے دروازے پر، السلام علیکم، آئیے کھانا کھا لیجیے۔ اب وہ دل تو ہو رہا ہے اس کا کھانے کا، بھوکا تو ہے، لیکن دکھانے کے لیے کیا کہتا، ارے نہیں صاحب ٹھیک ہے آپ کھائیے، بارک اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہاں تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری خواہش ہے کھانے کی اور اس نے کہا آئیے بیٹھیے تو بیٹھ جانا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم فوراً بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے بڑا بے شرم ہے، دیکھو ایک ہی بار کا اور بیٹھ گیا۔ یہ سب چیزیں ہمارے دماغ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن شریعت وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ اگر ہم ہر انسان کے سوچنے پر غور کریں گے کہ کیا سوچے گا، تب تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ پھر مہمان کو یہ حکم دیا ہے کھاؤ، تکلف نہیں کرو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تصنع، اللہ کے رسول نے تصنع سے منع کیا ہے، بناوٹ کرنا۔ نہیں صاحب بس 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 بس، ارے نہیں، آپ اس کے سامنے رکھ دیجئے، اس کو جتنا لینا ہوگا اتنا لے لے گا، کھا لے گا، پیٹ اس کا ہے، وہ اپنی مرضی کے۔ مہمان کو حکم ہے کہ تم تکلف نہیں کرو گے، تم کو جتنی بھوک ہے کھاؤ، اور میزبان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم زبردستی نہیں کرو گے۔ اس زبردستی کے چکر میں کتنے لوگ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ شریعت نے مہمان نوازی کا بھی حکم دیا تو مہمان کو حکم دیا، اور میزبان کو بھی حکم دیا تمہاری لمٹ یہ ہے، اور میزبان کو کہا تمہاری لمٹ یہ ہے، تم یہ کرو گے تم یہ کرو گے۔ تو مہمان کو تکلف نہیں کرنا چاہیے اور میزبان کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اب ہم سوچنے لگے کہ لوگ کیا سوچیں گے، تو اب جرجیت صاحب بھی سوچیں کہ بیچارے ہم جس کے گھر پہ رکے ہوئے ہیں تو وہ کیا سوچے گا کہ مولانا صاحب یہ میرے خلاف تقریر کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے ایک دین کا مسئلہ بتایا ہے، نہیں جانتے ہیں لوگ، اس لیے بتانا ضروری ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مہمان بیچارہ شرم کر رہا ہے اس لیے اس کو کھلاؤ، اس کو دو، بیچارے وہ ادب ہی کر رہے ہیں، مہمان کی عزت کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی یہ عزت اس بیچارے کو کہیں اور پہنچا رہی ہے، اس لیے اس کا بھی خیال رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زیادہ دن زندہ رہو، حکمت بھری بات، اگر تم چاہتے ہو کہ زیادہ دن زندہ رہو تو کھانے میں اعتدال شروع کر دو، یعنی کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والا آدمی، دیکھیے پھر یہاں پر کہو گے کہ صاحب کم کھانے سے کیا آدمی کی زندگی بڑھ جاتی ہے؟ تقدیر میں، قسمت میں جتنا لکھا ہوگا آپ اتنے ہی دن زندہ رہیں گے۔ اگر آپ کی عمر 80 سال لکھی ہے تو 80 سال جیئیں گے، لیکن آپ کی قسمت میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے اس کو عمر تو دی 90 سال کی، لیکن یہ 80 سال میں مر جائے گا کیونکہ یہ زیادہ کھائے گا۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے۔ سگریٹ جب آدمی کوئی پیتا ہے، سگریٹ ایک بار سگریٹ جب پیتا ہے تو اس کی 0.15 سیکنڈ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اندر سے میں، لیکن وہ بہت گلا بہت ٹائٹ ہو جا رہا ہے۔ اور ایک دن میں اگر وہ
5, 6, 10 سگریٹ پی لیتا ہے تو تقریباً وہ آدھا منٹ اپنی زندگی کا ختم کر لیتا ہے. اب وہ مر گیا 70 سال میں، لیکن اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس کی عمر تو میں نے دی تھی 80 سال، لیکن یہ 10 سال پہلے خود اپنی موت کو بلاوا دے دے گا، سگریٹ پی پی کر یہ 70 سال میں مر جائے گا. یہ اس کی قسمت میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے، سب لکھا ہے. یہ بھی لکھا ہے. تو زندہ آپ اتنا ہی رہیں گے جتنی تقدیر میں لکھا ہے، لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا پہلے جو مرے گا وہ اس وجہ سے مرے گا. تو ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ میں کتنی دیر تک اپنی لیٹرین کو روک سکتا ہوں، اتنی دیر میں تو میں سونا نکال لوں گا، وہاں پہنچ جاؤں گا، بیچ دوں گا، تقسیم کر دوں گا اور آ جاؤں گا. میرے بھائیوں، آپ وضو بنا رہے ہیں اور جیسی وضو بنا کے فارغ ہوتے ہیں آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم ہے، اب آپ کو لیٹرین لگنے لگتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ مسجد سے نکل کے جائیں گے؟ اب یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، آپ کی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ ہے. آپ جماعت تک لیٹرین روک سکتے ہیں یا نہیں؟ ہوا خارج نہ ہو اس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اب جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور نہیں کر سکتے ہو تو آپ جاؤ اور پہلے لیٹرین سے فارغ ہو کر آؤ. یہ آپ کی کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے ابو بکر کو معلوم تھا کہ ہم کتنی دیر تک کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ گئے اور سونا چاندی تقسیم کر دیا. اب سنیے میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق کا یہ عمل یہ بتلا رہا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے. ایسا ہی کام محمد رسول اللہ نے بھی ایک بار کیا. اور کیا کیا؟ آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے، امامت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اقامت کہہ دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اقامت ہو گئی، اللہ صحابہ کھڑے ہیں، جماعت کھڑی ہے، نبی آگے ہیں، اقامت ہو گئی. اللہ کے رسول نے اچانک چھوڑ دیا. اقامت ہونے کے بعد نمازیوں کو چھوڑ دیا، اپنے حجرے میں چلے گئے، اور آپ کے پلوں کے نیچے، تکیے کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا تھا، آپ اس کو لے کر غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کرنے چلے گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد آئے، پھر آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز پڑھائی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نماز چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ میں تو سمجھا کہ شاید قضاء حاجت کے لیے گئے، یا میں نے سوچا شاید وضو بنانے کے لیے چلے گئے. آپ کو کافی دیر ہو گئی، کہاں گئے تھے؟ فرمایا مجھے خیال آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہے، میں اس کو پہلے غریبوں میں تقسیم کر لوں، پہلے غریبوں میں تقسیم کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے بعد میں بھول جاؤں یا ارادہ ترک ہو جائے اور دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں اور یہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر پہ رہ جائے، تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. یہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرتے تھے. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو. جیسے ہی اچھے کام کرنے کا ارادہ ہو فوراً کر لو. آپ کی بیٹی جوان و بالغ ہو چکی ہے، آپ کو فکر ہے کہ ہمیں اس کی شادی کرنا ہے، اب زیادہ انتظار مت کرو، جلدی اس کے لیے دیندار لڑکے کا انتخاب کرو اور جتنی جلدی ہو سکے اس نیک کام میں جلدی کرو، کیونکہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے. غیر مسلموں کی دنیا ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے خاندان کی اور اپنے گھر کی بہویں بنانا چاہ رہی ہیں. RSS اور بجرنگ دل کھل کر سامنے آ چکا ہے. بی جے پی کے ناجائز افراد اس کام کو بہت بڑھ چڑھ کر آگے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے اوپر ہمارے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر ہمارے باپ کا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر کوئی
कोई केस दर्ज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इसलिए आपकी बेटी जैसे ही जवान हो, बालिग हो, फौरन उसके निकाह का इंतजाम कीजिए। ये इरादा आपके दिल में आया, अब आप जल्दी से जल्दी अपनी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता देखकर उसका निकाह करा दीजिए। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब के लिए, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। ग़ज़वे तबूक का मौका है। पहले तो थोड़ा सा समझा दूं आपको कि ग़ज़वे तबूक कब हुआ। सख्त गर्मी में एक ग़ज़वा, जंग। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिस ग़ज़वे में, जिस जंग में अल्लाह के रसूल भी शरीक हुए हों। दो लफ्ज आते हैं, एक ग़ज़वा और एक सरिया। सरिया भी जंग होती है और ग़ज़वा भी जंग होता है। जंग, ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें सहाबा भी हो और नबी भी हो, उसको कहते हैं ग़ज़वा। और सरिया उसे कहते हैं जिसमें सहाबा ने जंग लड़ी हो, अल्लाह के नबी ने उनको लड़ने के लिए भेज दिया हो लेकिन खुद ना गए हो, आप उसमें शरीक ना हुए हो, उसको सरिया कहते हैं। तो ग़ज़वा यानी अल्लाह के रसूल भी इस ग़ज़वे में जंग में थे। नाम क्या उस ग़ज़वे का? ग़ज़वे तबूक। कब्रिस्तान का नया गेट बनाए थे, उसके इफ्तिताह तकरीबन 1200 किलोमीटर की दूरी पर, मदीने से 1200 किलोमीटर की दूरी पर ग़ज़वा। वहां जाना है और लड़ना है, कल ही निकलना है। घोड़े नहीं, हवाई जहाज का सफर नहीं है, ट्रेनें नहीं है, बस भी नहीं है। मौलाना जर्जीस साहब की तरह 4 व्हीलर पर सफर करने के लिए, जंगीपुर से या फरक्का से यहां तक आने के लिए भी 4 व्हीलर जाती है, वो भी दौर नहीं है। तेज स्पीड में चलने वाली बाइक भी नहीं है। 1200 किलोमीटर का सफर उसी घोड़ों पर करना है, खच्चर पर करना है, गधों पर करना है, ऊंट पर करना है। और रास्ता इतना डैमेज कि आजकल की तरह रोड भी बना हुआ नहीं है और जगह जगह पर मरकरियां और लाइट भी लगी हुई नहीं है। खतरनाक जंगलों से भी गुजरना पड़ेगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक ये ग़ज़वा था। और इतनी गर्मी में हुआ था कि जमीन पर नंगे पैर, बिना चप्पल, विदाउट शूज, बिना चप्पल और बिना जूते के अगर आप 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो पैरों में फलक पड़ जाएं, पैरों में छाले पड़ जाएं। इतनी सख्त गर्मी में ये ग़ज़वा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, खजूरों के दरख्त पककर तैयार हो चुके हैं, खजूर लग चुके हैं, फसल कल या परसों कटने वाली है। मदीने के सहाबा का बिजनेस वही है, खजूर के बागात हैं उनके। कई महीने इंतजार किया, खजूर पककर तैयार हैं, कल खजूरों को काटना है। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि आप ग़ज़वे में निकलो, जंग में निकलो, बागों को छोड़ दो। अब समझ में आएगा इस्लाम क्या है। अब समझने की कोशिश करो नेकी का काम क्या है। ये तो बहुत आसान है, मौलाना साहब जलसा और चंदा करना, हाँ ठीक है लिख लो, उधार कर दे देंगे। और फिर उधार वाला पैसा आधा मिलता है, आधा रह जाता है। लोग रमजान के महीने में धान क्या क्या लिखवाते हैं मदरसों में देने के लिए, और बाद में पता चला कि आधों ने दिया और आधे नहीं दे रहे हैं। पता चला कि उन्होंने जलसे में लिखवा तो दिया सिर्फ शोहरत के लिए कि लोग कहें इसने भी दिया, और बाद में वो देते भी नहीं। कल खजूर कटने वाले हैं, खजूरों की फसल तैयार। इन्हीं खजूरों को बेचने के बाद इन सहाबा किराम के पूरे साल की
معیشت پورے سال کا گزر بسر انہی کھجوروں کی آمدنی پر ہے. جیسے آپ کے یہاں دھان وغیرہ پیدا ہوتا ہے, پورے سال کی معیشت آپ کی اسی کھیتی باڑی کے اوپر ہوتی ہے, ایسے ان صحابہ کرام کی معیشت پورے سال کا خرچہ اسی کھجور پر ٹکا ہوا ہے. لیکن حکم دیا آپ کو کل نکلنا ہے, جنگ میں جانا ہے. سارے صحابہ نے اپنے کھجوروں کے باغات چھوڑ دی, سب جمع ہو گئے اللہ کے رسول کے پاس, کل نکلنا ہے. اب ایک اور اعلان سنو, ان فصلوں کا کیا ہوگا پتہ نہیں, اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں سب صحابہ, ان کا کیا ہوگا پتہ نہیں. جو جنگ میں جا رہا ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں اس جنگ سے واپس بھی آؤں گا, کیونکہ جنگ ایک ہفتہ بھی چل سکتی ہے, ایک مہینہ بھی چل سکتی ہے, ایک سال بھی چل سکتی ہے. جنگ میں جا رہے ہیں, غزوے میں لڑیں گے, ماریں گے یا مریں گے, زندہ واپس بھی آ سکتا ہوں یا زندہ واپس نہیں بھی آ سکتا ہوں. سب نے مزاج بنا لیا, حکم ہوتا ہے نکلنا ہے کل, آؤ آج مشورہ کرتے ہیں. مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے. مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی, مسجد میں صحابہ کرام پڑھا بھی کرتے تھے, وہی مسجد مدرسہ بھی بنتی تھی, اس مدرسے میں میٹنگ بھی ہوا کرتی تھی, وہاں مشورہ بھی ہوا کرتا تھا, اس کو مجلس شورا بھی وہی بنا لیا جاتا تھا, اور کسی کافر کو قید کر کے لایا جاتا تھا تو اس کے لیے جیل کھانے نہیں ہوا کرتے تھے, مسجد ہی کے کسی کھمبے میں اس کو باندھ دیا جاتا تھا. مسجد جیل کا کام بھی کیا کرتی تھی, کیونکہ اس کھمبے میں کسی کافر کو باندھیں گے اس کو سزا ملے گی, لیکن وہ ہماری نماز پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھے گا, ہمارا رہن سہن بھی دیکھے گا, ہمارا اخلاق بھی دیکھے گا, ہمارا کردار بھی دیکھے گا, ہمارے صحابہ کرام کے پیار محبت سے رہتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو ہو سکتا ہے اسلام کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور یہ اسلام بھی قبول کر لے. مسجدوں میں یہ سارے کے سارے کام لیے جاتے تھے. مسجد میں میٹنگ ہو رہی ہے, کل جنگ میں نکلنا ہے, لیکن اس جنگ میں جانے کے لیے بھی تو کچھ سامان چاہیے, گھوڑے چاہیے, کھچر چاہیے, اونٹ چاہیے, کچھ زیادہ راہ بھی چاہیے, سامان کھانے پینے کے لیے بھی چاہیے, چادریں بھی چاہیے, کہیں نیند آئے گی تو سویا بھی جائے گا, ارے کچھ سامان تو چاہیے. آپ نے فرمایا جس کے پاس جو حیثیت ہو اپنے اپنے استطاعت اور طاقت کے مطابق کچھ لاؤ, چندہ کرو, کل نکلنا ہے, آج اس کے لیے کچھ مال اکٹھا کرو. ایک طرف تو کھجوروں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے, پورے سال سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اب یہ کھجور کٹیں گے بازار میں بکیں گے تب ہمارے پاس پورے سال کا خرچہ آئے گا, ابھی تو ہم خود ننگے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہاں اللہ کے نبی نے ڈیمانڈ کر دیا اس غزوے میں شریک ہونے کے لیے, کوئی گھوڑا دے دے, کوئی کھدا دے دے, کوئی کھچر دے دے, کوئی اونٹ دے دے, کوئی بکری دے دے, کوئی جو لائے, کوئی یہ اناج لائے, کوئی کچھ لائے, کوئی کچھ لائے, جس کے پاس جو طاقت ہو وہ لاؤ, چندہ کرو, جو جیسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. آپ نے کہا جاؤ چندہ کرو. صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق آج گھروں میں جا رہے ہیں اور کچھ لانا چاہتے ہیں. نبی نے کہہ دیا تو چندہ دینا چاہتے ہیں. پوری محفل میں اگر کوئی مسکرا رہا ہے تو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آج ان کے پاس مال ہے, ان کے پاس کافی دولت بھی ہے, وہ مسکرا رہے ہیں. اور انہوں نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا, لیکن دل میں سوچ لیا آج میں اپنے مال میں سے آدھا مال لا کر رکھ دوں گا, آج نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے, آج موقع ہے, آج نیکیوں میں آگے بڑھا جائے, آج ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے. آج ابو بکر صدیق سے بھی ہم نیکیوں میں آگے بڑھ کے دکھائیں گے, ابو بکر سے زیادہ اللہ کی راہ میں چندہ دے کر دکھائیں گے. حضرت عمر فاروق نے یہ سوچ لیا آج نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے بھی میں آگے بڑھ جاؤں گا, اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں خیر کے کام میں ایک دوسرے سے آگے
آگے بڑھو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ آدمی اس دکان پہ بیٹھا ہے, اس کو اتنا کام اتنا بزنس اس کا چلتا ہے, ہم اس کے بغل میں دکان کھول دیں, کمپٹیشن میں ہم اس سے زیادہ مال کمائیں. اس کا گھر اتنا بڑا, ہم ڈبل منزل بنائیں گے, ہم اس سے بڑا کر لیں گے. ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے سے گھر بنانے میں, ایک دوسرے سے زیادہ زمین رکھنے میں, ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ کمانے میں. لیکن صحابہ کرام گھروں مکانوں زمینوں جائیداد میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں آج ضرورت ہے, آج میں ابو بکر صدیق سے بھی نیکی میں آگے بڑھ کر دکھاؤں گا. ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں, عمر فاروق اپنے گھر جاتے ہیں, سارے صحابہ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں اور طاقت کے مطابق مال لاتے ہیں. دے دیا. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ مال عمر فاروق کا ہے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا, ماشاءاللہ اچھا مال لائے, ہم گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ تھا میرے پاس. اے عمر, گھر میں کیا چھوڑا؟ اتنا مال لے آئے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ عمر فاروق نے جو جواب دیا سنیے. اے اللہ کے رسول, میں اپنے گھر گیا, سارا مال اکٹھا کیا, اس کے 2 حصے کیے, 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا, آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا ادھر لائے. میرے پاس 2 گھوڑے تھے, ایک گھوڑا گھر میں چھوڑ دیا, ایک یہاں لائے. میرے پاس 10 بکریاں تھی, 5 گھر میں چھوڑ دی, 5 یہاں لائے. میرے پاس 10 چادریں تھی, 5 گھر میں چھوڑ دی, 5 یہاں لائے. میرے پاس اتنا اناج تھا, آدھا گھر میں چھوڑ دیا, آدھا یہاں لائے. یعنی ہر چیز کا آدھا آدھا کر دیا. میرے گھر میں اتنے برتن تھے, آدھا گھر میں چھوڑایا, آدھا یہاں لایا. آدھا گھر میں چھوڑا, آدھا یہاں لایا. ان کا آدھا مال بھی سب سے زیادہ لگ رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا بارک اللہ فی مالک, اللہ تمہارے مال میں برکت دے. چلیے ان کے لیے دعا دی. حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر نظر پڑی, کہا کیا لائے ہو؟ کہا یہ بہت کم مال تھا, یہ لائے ہو؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اپنی طاقت کے مطابق لائے ہو. کہا جی. اے ابو بکر پھر گھر میں کیا چھوڑا؟ سوچ رہے تھے کہ لائے تو گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہوگا, یہ تو بہت تھوڑا سا مال ہے. لیکن ابو بکر کے جواب نے عمر فاروق کو شرمندہ کر دیا. ابو بکر یہ لائے ہو, گھر میں بھی تو کچھ چھوڑا ہے؟ ہاں چھوڑا ہے. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جواب دیا ترکو فی بیتی سم اللہ. یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, اپنے گھر میں صرف میں نے اللہ کا نام چھوڑا ہے. اترکو فی بیتی اسم اللہ, اے اللہ کے نبی, ہم نے اپنے گھر میں صرف اللہ کا نام چھوڑا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا میں سارا کا سارا اٹھا لایا. یہ میرے گھر کا سارا مال ہے, یہ میرے گھر کی ساری اساس ہے, ساری بنیاد ہے, سارا مال یہی ہے میرے گھر کا. میں نے اپنے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. اے اللہ کے رسول, صرف میں نے جو چھوڑا ہے وہ اللہ کا نام, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو کیا سوچنے لگے, میں تو آدھا گھر میں چھوڑا, اپنا آدھا مال لایا. اگرچہ آدھا مال بھی ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے, لیکن آدھا تو گھر میں چھوڑا ہے میں نے. میں تو اپنی ملکیت کا آدھا لایا, لیکن ابو بکر تو اپنی پوری ملکیت اٹھا لائے. اگرچہ وہ کم ہے لیکن پوری ملکیت. چیخ پڑے, اے اللہ میں غلط تھا, اعتراف کرتا ہوں کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا.
ابو بکر صدیق نے کہا کیا؟ کہا میں چاہتا تھا کہ آج اتنا مال دے دوں کہ آج میں نیکیوں میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن آپ اپنے گھر کا پورا مال اٹھا کر آپ نے ثابت کر دیا کہ محمد رسول اللہ کا سچا جانشین کوئی ہے تو وہ صرف ابو بکر صدیق ہے، آپ سے نیکیوں میں ہم آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ ایک دن عمر فاروق بیٹھ گئے، اے ابو بکر ایک سودا کرو گے، ایک بزنس کرو گے؟ آؤ ایک چیز کا سودا کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر فاروق۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر سے۔ ابو بکر ہنستے ہیں، کیسی سودے بازی، کیسا بزنس؟ کہا آئے ابو بکر میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لو، اور اپنی ایک دن کی، پوری زندگی کی نہیں، ایک دن کی، اور ایک دن کی بھی پوری نہیں بلکہ اس ایک دن کی جس دن آپ نبی کے ساتھ غار ثور میں تھے اور نبی اکرم لیٹے تھے، آپ کے پیر پر ران پر سر تھا اور آپ نے اپنے پیر سے اس غار کا انگوٹھے سے آپ نے سوراخ بل ڈھانپ دیا تھا اور ایک خطرناک اور موذی بچھو آپ کو کاٹ رہا تھا، لیکن آپ پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو محمد الرسول اللہ کی آنکھ کھل جائے گی، نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اے ابو بکر اس ایک دن کی بس وہی ایک نیکی مجھے دے دو، اس کے بدلے میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے امید ہے کہ اس ایک دن کی ایک نیکی مجھے بخشوا دے گی اور مجھے جنت میں لے جائے گی، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو۔ ابو بکر صدیق نے ہنستے ہوئے کہا عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اس کی نیکیاں ہی کام آئیں گی، ہم نے جو کیا وہ میرے ساتھ دیکھا جائے گا، آپ نے جو کیا وہ آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا، نیکیوں کا سودا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا ہونے لگے تب تو بات ہی کیا ہے، ہماری نیکیاں آپ نہیں لے سکتے اور آپ کی نیکیاں ہم نہیں لے سکتے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہر انسان ذرہ برابر نیکی جو انسان جتنا کرے گا وہ اس کو اپنے نام اعمال میں دیکھ لے گا، کوئی کسی کی نیکیاں نہیں لے سکتا۔ یہ سودے بازی جائز ہی نہیں ہے۔ کہاں میں جانتا ہوں لیکن اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ حضرت عمر جن کو اللہ کے نبی نے کہا تم جنتی ہو، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی، کتنا ڈر تھا۔ نبی کی زبان سے جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک دن کی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ ہم لوگ کیسے مطمئن ہیں کہ جنتی میں جائیں گے، کیسے سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنتی ملے گی؟ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو ہنستے ہنستے بستر پر سوتے ہوئے لے سونے کے لیے لے جاتی ہے اور سوتے وقت بھی خیال نہیں آتا ہے، اندھیرے کا خیال نہیں آتا ہے، جب لائٹ بجھ جاتی ہے کمرے میں جب آپ سوتے ہو اس وقت قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا ہے، کیسے ہم بستر پہ آرام سے سو جاتے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں کیسے ہم ہنس لیتے ہیں، کیسے ہم ہنس لیتے ہیں۔ لو تعلمون ما علم زہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، میں جہنم دیکھ کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے جہنم دکھائی ہے، جہنم میں جو جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اگر تمہیں ان چیزوں کا علم ہو جائے جو مجھے ہے، اگر وہ میں تمہیں بتا دوں کہ جہنم میں کیا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہے، اگر میں تمہیں وہ ساری چیزیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے اپنی پوری زندگی ختم کر لو گے۔ تمہیں دنیا میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور روتے روتے تم اپنی زندگیاں ختم کر لو گے۔ وما تلذذتم بالنساء، تم اپنی بیویوں کو بھی اپنے بستر پر چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، اپنی بیوی کے ساتھ رات نہیں گزارو گے۔ سب سے زیادہ جو لذت انجوائے حاصل کرتے ہو اپنی بیوی سے وہ اس کی طرف بھی تمہارا دماغ نہیں جائے گا، اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ گے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودِ
الغدات، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجأرون الی اللہ، اور وہاں اللہ کی پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر میں تمہیں وہ باتیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں تو تم دنیا میں رو رو کر اپنی زندگی ختم کر لو گے اور ہنسنا بھول جاؤ گے۔ سوچئے تو ہم کیسے ہنس لیتے ہیں، کیسے گوارا کر لیتے ہیں۔ بہت لمبا پروگرام نہیں، ایک واقعہ اور تھوڑا سا ٹائم دیجیے۔ غزوہ احد ہو رہی ہے، جنگ، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ اسی جنگ میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جنگ کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اپنے جوانی پر ہے جنگ، آخری مرحلہ ہے جنگ کا، صحابہ جاں توڑ محنت کر رہے ہیں، ادھر سے کافروں کے بھی تیر آ رہے ہیں، ادھر سے ایک بدو، ایک دیہاتی آتا ہے، کھجور کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک گچھا ہے، ایک کھجور توڑتا ہے، کھاتا ہے اور آتا ہے۔ دیہاتی کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں، اور اس وقت کے بدو، اس وقت کے دیہاتی، ایک دیہاتی وہ آیا، کہتا اللہ کے نبی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جنگ ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ کافروں سے ہو رہی ہے۔ او تم بدو ہو، ایمان تو لا چکے ہو کہ ہاں، تو تم جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہو۔ جنگ میں شریک ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر بچ گئے تو غازی، اور مارے گئے، قتل ہو گئے تو شہید۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب شہید کو دیکھے گا خون آلود، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا تو دیکھ کر کہے گا فرشتوں اس کا کیا حساب لوں، یہ تو جان مال گھر مکان سب میری راہ میں چھوڑ کے چلا آیا، جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اگر مارے گئے تو شہید، جنت۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں اگر زندہ بچ گیا تو غازی اور مارا گیا تو شہید، اور شہید کو جنت؟ آپ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں اگر اس جنگ میں لڑتے لڑتے مارے گئے تو جنتی۔ اس نے کھجور کا گچھا اٹھا کر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ارے کھجور تو کھا لو، تم بھوکے ہو، اس کے بعد میدان جنگ میں چلے جانا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اب اس نیک کام میں دیر نہیں کروں گا، کھجور کھانے میں ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے کسی کافر کو مارتے مارتے میں ہی شہید ہو جاؤں تو جنت کا من و سلوہ ہمیں ملے گا، جنت کے اندر کھانا ہم کو ملے گا، جنت میں دودھ کی نہر کے اندر ہم جائیں گے۔ اب کھجور کھانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ بدو میدان جنگ میں کود جاتا ہے، دو چار کافروں کو مارتا بھی ہے اور اتنا لڑتا ہے کہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے گردن پر بھی تلوار کا وار چلتا ہے، ایک کافر اس کو بھی قتل کر دیتا ہے، اور یہ بدو یہ دیہاتی اسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ میرے بھائیوں کہ وہ کھجور کھا رہا تھا، بھوکا تھا، لیکن جب سنا کہ اگر میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تو جنت ملے گی تو اس نے جنت کو پانے کے لیے کھجور ہی اٹھا کر پھینک دیا۔ اب نہیں کھاؤں گا، اب نیک کام میں دیری کیسی؟ اور اللہ نے کیا کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے جلدی کرو اور جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو۔ اگر لڑتے لڑتے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں تو جنت ملے گی، اب کھجور کیوں کھاؤں جب من و سلوہ میرا انتظار کر رہا ہے، جب جنت کی نعمتیں میرا انتظار کر رہی ہیں تو دنیاوی چیز ہم کیوں کھائیں؟ اس نے کھجور بھی نہیں کھایا اور میدان جنگ میں کود گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں نیک کاموں میں جلدی کرنا۔ ہم اور آپ نیک کاموں میں جلدی کر رہے ہیں؟ کتنا جلدی کر رہے ہیں؟ قاعدے سے تو یہ تقریر کل ہونی چاہیے تھی، لیکن چلو آج ہی صحیح۔ میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ نیک کام میں جلدی کرنے والوں کی مثال کیسی ہے۔
حضرت ابو الدحدہ انصاری ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو الدحدہ کہتے ہیں اگر میں اللہ کو قرض دوں گا، صدقہ خیرات کروں گا تو کیا ملے گا؟ فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جو اللہ کو قرض حسنا دے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ وہیں سے اڑتے ہو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے کھجور کے 2 باغ ہیں دونوں صدقہ، کھجور کے 2 باغ ہیں دونوں صدقہ۔ آپ نے کہا نہیں، اس طرح تو تم پھر غریب ہو جاؤ گے، لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے لگو گے، دونوں باغ مت دو۔ اگر دونوں باغ تم اللہ کو قرض دے دو گے، صدقہ کر دو گے تو تم کیا کماؤ گے، تم کیا کھاؤ گے؟ تمہارے بھی تو بیوی بچے، ایک باغ دے دو اور ایک باغ اپنے پاس رکھ لو۔ کہا اللہ کے نبی کون سا باغ دوں؟ فرمایا جو تم چاہو۔ فرمایا ایک باغ میرا خالی ہے، اس میں کسی چیز کی پیداوار نہیں، دوسرے باغ میں کھجور لگے ہوئے ہیں، 600 درخت ہے، 600 ٹریز، کھجوروں کے 600 درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور پک کر تیار ہو چکی ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ مجھے وہ باغ پسند ہے، میں وہی اللہ کو دے رہا ہوں۔ قرض حسنا دے دیا۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں کہ بیوی کو بتا دوں کل سے اس باغ میں مت جانا اپنے بچوں کو لے کے۔ جیسی گھر پہنچتے پتہ چلا کہ تالا لگا ہوا ہے، پڑوسیوں نے بتایا تمہاری بیوی بھوکی تھی، بچے بھوکے تھے، وہ باغ میں گئے ہیں کھجور کھانے کے لیے۔ وہیں سے دوڑ لگاتے ابو الدحدہ، کھجوروں کے باغ میں پہنچتے ہیں لیکن اب اندر نہیں جا رہے۔ اے اللہ، یہ باغ تو میں نے تجھے دے دیا، اب یہ باغ میرا نہیں تو میں اندر کیوں جاؤں؟ اب اس پر میرا حق نہیں ہے تو میں اندر کیوں جاؤں؟ آواز دیتے میری بیوی باہر آؤ، اپنے بچوں کو باہر لے کر آؤ۔ بیوی چند کھجوریں توڑ چکی تھی، بچوں کے دامن میں بھی کھجوریں تھی، وہ لے کے آئی۔ شوہر نے، ابو الدحدہ نے اپنی بیوی کے دامن سے کھجوریں لے کر باغ میں پھینک دی۔ اپنے بچوں سے کہا منہ کھولو، بچوں نے منہ کھولا، کھجور چبی ہوئی تھی، اس کھجور کو بھی بچوں کے منہ سے نکال لیا۔ بچوں کے منہ سے روٹی کا لقمہ کون چھینتا ہے؟ باپ اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتا ہے لیکن بچے کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ماں بھوکی سو جاتی ہے لیکن بچے کو کھلاتی ہے۔ ابو الدحدہ نے وہ کھجور جو بچوں نے چبایا تھا اس کو نکال کر باغ میں پھینک دیا۔ اے اللہ، جو کھجور میری بیوی کھا چکی ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جو کھجور میرے بچے کھا چکے ہیں وہ اس کا میں ذمہ دار نہیں، جو مجھے مل گیا اس کو میں نے تیرے باغ میں ہی ڈال دیا، کیونکہ اب وہ باغ میرا نہیں ہے تیرا ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اے اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا بیوی یہ باغ اب میرا نہیں ہے، یہ 600 کھجوروں کے درخت ہیں، یہ پورے سال کا خرچہ ہے میرا، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ باغ میرا نہیں، کسی نے قبضہ کر لیا، کسی نے اس کے اوپر اپنی حکومت قائم کر دی۔ فرمایا نہیں، میں نے اس کو اللہ کو صدقہ کر دیا۔ فرمایا بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ کہا جنت۔ بیوی نے کہا اگر کھجور کے باغ کو دے کر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، یہ خرید و فروخت مہنگی نہیں ہے، اگر کھجور کا باغ دے کر جنت مل رہی ہے تو یہ بہت سستے میں آپ نپٹ گئے ہیں۔ اے میرے شوہر، آپ کھجوروں کا باغ دے رہے ہیں تو میں بھی کھو رہی ہوں بہت کچھ، اس لیے بھول مت جائیے گا، میرے لیے بھی جنت میں جانے کی دعا کیجیے گا اور ان بچوں کے لیے بھی۔ اتنی جلدی کی کہ یہاں صدقہ کیا، وہاں فوراً پہنچے، اپنی بیوی کو نکالا، جو کھجوریں تھی چھینا باغ میں ڈال دیا، بچے جو چبا رہے تھے کہ بیٹا منہ کھولو اس کو بھی نکال کے ڈال دیا۔ نہیں، اب یہ تمہارا نہیں ہے کیونکہ یہ باغ اللہ کا ہے، اب اس کو میں صدقہ کر چکا ہوں، خیرات کر چکا ہوں، اللہ کے نبی اس کو جس جائز کام میں استعمال کرنا چاہے کریں گے، لیکن اب یہ باغ میرا نہیں رہا۔ اور کیا کریں اللہ، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ تھے نیک کام میں جلدی کرنے والے لوگ۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے غریبانوں میں جھانکیں، ہم نیک کام میں جلدی کر رہے ہیں؟ نیک کام کرنا چھوڑو اور مولویوں سے سن لو وہ تقریر ہے نیک کام کرو، نیک کام کرو۔ ہم نہیں کہہ رہے نیک کام کرو، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔
नेक काम तो हर इंसान को करना है, बुरे काम के लिए पैदा थोड़ी हुआ है कोई आदमी। बुरे काम तो छोड़ने के लिए पैदा हुआ है, नेक काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरी तकरीर का मौजू है नेक काम करने में जल्दी करो। जैसे ही इरादा हुआ नेक काम का, फौरन उस नेक काम को कर डालो। ये है नेक काम को करने जल्दी करने का मतलब। मेरे भाइयों, 1.25 घंटे की इस तकरीर पर इक्तिफा करता हूं। कल इंशाअल्लाह थोड़ा सा वक्त